اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات کے بعد ہم نے آگے گفتگو شروع کر دی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان آیات پر بھی ہم نے کسی قدر جو ہے وہ گفتگو کر لی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ہر گفتگو سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ تمہیدی گفتگو کر لیں گے تاکہ وہ 10 آیات جو ہے وہ ان کے جو مختلف پہلو ہیں وہ تشنہ رہ جاتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا اور دماغ بھی دیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش بھی جاری رہی ہے ازل سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ عقل اور نقل کی کشمکش۔ نقل سے مراد یہ کہ یہ قرآن حکیم یا دینی علم اصلاً نقل ہوا ہے، منتقل ہوتا چلا آیا ہے ہمارے پاس۔ اصلاً تو یہ نقل ہوا ہے کہاں سے؟ لوح محفوظ سے قرآن حکیم، اور پھر جبریل کے ذریعے منتقل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے منتقل ہوا صحابہ کرام کو، اور پھر درجہ بدرجہ سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتے ہوئے ہمارے پاس چلا آیا۔ تو یہ جو دینی علم ہے یہ کہلاتا ہے نقل کا علم، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دونوں دیے گئے، یعنی نقل بھی اور عقل بھی۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا جب چوتھے رکوع میں تذکرہ آ جاتا ہے تو وہاں دونوں باتیں کہہ دی جاتی ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو کل کا کل اسماء کا علم دے دیا، یعنی جتنا دنیاوی علم تھا پوٹینشلی بالقوہ ان کے اندر رکھ دیا۔ جیسے ایک بیج جو ہے وہ زمین میں ہم دباتے ہیں تو اسی سے 40 فٹ کا درخت نکل آتا ہے، وہ چیزیں لیتا ہے، لیکن اس بیج کے اندر بالقوہ پوٹینشلی یہ پاور موجود ہوتی ہے کہ اتنا بڑا درخت بن سکے۔ اسی طرح یہ جو دنیاوی علم تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ وہ علم کہ جس سے کائنات جو ہے وہ کپ کپائے کہ یہ کہاں جا رہا ہے انسان، وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو یہ علم ترقی کرے گا نت نئے مسائل پیدا ہوں گے، اور جہاں عقل انسانی جواب دے جائے گی تو اس کے مطابق ہدایات آتی رہے گی۔ تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے درمیان کشمکش رہی ہے ہمیشہ سے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے ان دونوں کے درمیان توازن پیدا کرتے رہے، ایک علم سے بھی دیکھتے رہے، دوسرے علم سے بھی دیکھتے رہے، اور دونوں علوم کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرتے رہے کہ ایک چیز کہاں فعال کرتی ہے۔ جیسے جس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، وہ اگر ایک ہی دیتا تو تب بھی تو کافی تھی نا، ایک سے بھی دیکھ سکتا تھا آدمی، لیکن اللہ نے 2 آنکھیں دی۔ اگر 2 آنکھیں نہ ہوتی تو 3 ڈائمنشن پکچر نہ بنتی، جو دماغ کا پردہ اسکرین ہے، گرے میٹر ہے، وہاں وہ یہ پکچر اس طرح سے نہ بن پاتی۔ اور اس کی دوسری مثال دیکھیں، پکچر ایک بنتی ہے، دیکھتے آپ کیا ہے؟ 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن تصویر ایک بنتی ہے۔ اگر آنکھ میں ذرا سا سکونچ پیدا ہو جائے، ٹیڑھ پن پیدا ہو جائے، تو اسی لیے ہمارے بہت سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کے 2 اور 7 بھی نظر آتے ہیں۔ تو پکچر ایک بننی چاہیے۔ تو دونوں علوم جو اللہ تعالیٰ نے دیے، دونوں چیزیں دی، وہ اس کی پکچر ایک بننی چاہیے تھی، یعنی قلب و نظر جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ اور دل ایک نتیجے پر پہنچے، دل بھی مطمئن ہو اور دماغ بھی مطمئن ہو، اور ایک تصویر دونوں کے ذریعے سے بنے۔ تو اصلاً مذہب کی اساس، دین کی اساس نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔
لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جو مخاطبین ہیں اس مذہب کے اور دین کے وہ صاحب عقل ہیں، عقل کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ تنازع چلتا رہا ہے کہ ایک جو جن کے اندر مذہبی غلو پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ عقل بالکل بیکار کی شے ہے، ہمیں کیا عقل کی باتیں کرنی اور عقل سے بحث کرنی، ہمارے لیے یہ کافی ہے نقل۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارا مطمئن معاملہ نہیں ہو رہا، ہم عقل کی بات کریں گے، عقل سے ایک معاملے کو چلائیں گے۔ تو اس حوالے سے دونوں کے درمیان یہ ایک ٹینشن رہی۔ اب ظاہر ہے اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو یہ انسان بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، یہ مخلوق بھی اسی نے پیدا کیا اور اس کو دیا کیا ہے۔ تو عقل انسانی، اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ عقل انسانی ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا، عقل ہی نے رسولوں کو پہچانا، تو عقل کی اپنی اہمیت ہو گئی۔ جب تک قرآن کے یہ الفاظ عقل انسانی ایک خاص مفہوم نہ اختیار کر لے سمجھ میں نہیں آتے۔ دیکھیں نا، یہاں ایک لفظ بولا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب کا لفظ آ گیا، تو اس کتاب کو عقل انسانی اپنے تصور کے مطابق ایک مفہوم دیتی ہے۔ تو ہیں پھر دونوں لازم و ملزوم کہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تو اس عقل کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ان دو کے درمیان یہ ایک کھٹ پٹ رہی ہے شروع سے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایمان صحابہ کرام کو جو فیض حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا غلبہ اور معاملہ اس قدر تھا کہ یہ چیز نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں جو صحبت میسر آئی تھی، ان کے اندر جو ایمان کی بھٹی گرم ہوئی تھی، تو لہٰذا اس میں عقل تو میوے تماشائے لبے بام رہی۔ جو بھی ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، صحابہ کرام میں اس پہ کوئی کیل و قال، کوئی عقلی اعتراضات، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیے، بلکہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہیں کہیں ہماری رہنمائی کے لیے پھر مثالیں آئی، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے ہمیں منع کر دیا کہ یہ تعبیر نخل کا معاملہ نہ کیا کرو، یہ نرم پھول جو ہے کھجوروں کے جا کر مادہ کے ساتھ جو تم جو ہے وہ ملاپ کرواتے ہو، تو یہ نہ کرو تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے نہیں کرتے، وہ زیادہ کیلو کھال نہیں کرتے تھے۔ جب نبی مان لیا تو کون سی گنجائش رہ گئی؟ نہیں کرتے، تو نہیں کیا تو فصل کم ہو گئی۔ تو ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اس سے یہ اثر پڑا ہے، تو یہ کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں میں پڑھانے نہیں آیا، وَأَنْتُمْ عَالَمُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا تجربہ ہے، ریسرچ ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، میں تو تمہیں ہدایت دینے آیا ہوں۔ میں تمہیں تھوڑا یہ بتاؤں گا جو سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں تو بریانی کیسے پکتی ہے، یہ تو کام نہیں ہے نا سمجھانا، میں تو تمہیں اس ہدایت سے نوازنے آیا ہوں۔ تو ایک طرف یہ، ایک طرف یہ، ان کے درمیان پھر وہ توازن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی قدر قائم کیا۔ لیکن جو ہی پھر صحابہ کرام کا دور جو ہے وہ گیا، اور بعد میں عقلیت پرستی کا ایک پھر معاملہ غلبہ ہوا، جس کی میں مثال یوں دوں گا کہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ جب پڑھا رہے تھے اپنی کلاس کو، اپنی جو بھی ان کی مجلس تھی، تو وہاں ان کے شاگرد نے اعتراض کر دیا کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ سمجھنے والی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ جو ماورائی حقائق ہیں، ماورائی سے کیا مطلب ہے؟ میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیاتی، بیانڈ آف دس یونیورس، وہ جو حقائق ہیں ان کا کما حق ہو ادراک اور سمجھ اس عقل میں آ بھی نہیں سکتی۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ سمجھ لیں۔ لہذا خود آسمانی کتابوں کے اندر بھی ان حقائق کو سمجھانے کے لیے تماثیل آئی ہیں، مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا گیا، اصل حقیقت نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت
وہ ہے کہ جو کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی، ما لا عین رات وما لا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ جنت کیا شے ہے، لیکن جتنی انسانی عقل اور فہم سمجھ سکتا تھا اتنی مثال دے کر سمجھا دی کہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی ہوں گی، یہ پھل ہوں گے، یہ خوشے لٹک رہے ہوں گے، یہ حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اچھا اب وہ پھر یہ مثالیں دیں گے تو پھر وہ اس میں مثالوں میں پھر گول بھی یہ بڑی بڑی آنکھوں والا معاملہ تو ذکر آیا، لیکن ان بڑی کو جب پھر ڈیفائن کرنا شروع کیا تو وہ بہت بڑی کر دی ہم نے۔ وہ ہمارے ایک مولانا صاحب واعظ میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک مہینے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ سوچتا ہے اتنی بڑی حور کو کرے گا کیا آدمی کہ جس کے یہاں سے یہاں ہیلی کاپٹر کے لیے جانا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک علیحدہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو کیا اب اسی سے بات کو بلکہ سمجھ لیں کہ وہ تصور انسانی عقل میں کما کو نہیں آ سکتا، جب بالکل اس کو آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو لہٰذا آسمانی کتاب میں بھی، الہامی کتب میں بھی ان کو تماثیل کے ذریعے جو ہے وہ واضح کیا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو ایک طرف یہ حقیقت بھی سمجھ لیں کہ دین کے ایمان بالغیب کے وہ حصے انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل اور شعور میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کو کیا کیا گیا؟ تماثیل کے ذریعے بیان کیا گیا۔ چونکہ عقل انسانی ارتقا کرتی ہے، سوچ فہم اس میں بڑھتی چلی جائے، تو ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان ماورائی حقائق کو اس زمانے کے پیرامیٹرز کے اندر سمجھایا جائے اور ڈیفائن کیا جائے۔ دیکھیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کافی ہے بس، ایک طرف یہ ہو جاتا ہے، تو دو انتہائیں بھی سفر کرتی ہیں۔ یعنی وہاں پر پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک طرف حسن بصری علیہ رحمہ کے شاگرد واصل بن عطا نے اعتراضات کر دیے کہ یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، ہم نہیں مانتے۔ تو ان کی محفل سے اٹھے اور چلے گئے، اور اسی لیے انہوں نے کہا اعتزل عنہ، وہ ہم سے جدا۔ اسی سے پھر جو جن لوگوں نے ان کی باتوں کو سمجھا مانا، پھر وہ معتزلہ کہلائے کہ ہم تو عقل سے بات کو سمجھیں گے۔ دوسرے علیحدہ ہٹے اور انہوں نے اصحاب ظاہر کی شکل اختیار کی کہ ہمیں کسی عقل کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے، جو ہے بس کافی ہے۔ تو یہ دو انتہائیں اسی وقت پھر وجود میں آ گئی، جس میں پھر جو ہے وہ عام جو لوگ تھے وہ پس گئے۔ لہٰذا پھر جس طرح ہمارے فقہ کے اندر 4 امام ہیں، اسی طرح پھر ان عقائد اور سوچوں کے حوالے سے بھی ائمہ اٹھے۔ امام ابو الحسن الاشعری، اسی طرح ابو منصور ماتوریدی، پھر اشاعرہ اور ماتوریدیہ عقائد پھر جو ہے وہ وجود میں آئے، اور عام لوگوں کے لیے پھر اس کے اندر ایک پناہ لینے کا معاملہ ہوا، جنہوں نے ان دونوں کے اندر ایک حسین امتزاج قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ سوال کر دیتے ہیں نا، یہ کلمے کدھر سے آ گئے، آتا ہے نا سوال، بھائی نہ حدیث میں ہے نہ کہاں سے آئے۔ تو یہ اصل میں اس وقت ان عقائد کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا ان دو انتہاؤں کے درمیان، جو ایک عقل کی انتہا پر چلے گئے اور ایک نقل کی انتہا پر چلے گئے، لیکن وہ مجموعہ تیار کیا گیا کس بنیاد کے اوپر؟ اس وقت کی جو عقلی ترقی ہوئی تھی، منطق کی ترقی ہوئی تھی، انہی کے اندر حسین انداز میں ان کو پرو کر پیش کر دیا گیا۔ تو یوں ایک اطمینان والا معاملہ ہوا۔ اچھا پھر آگے چلے، پھر دور بنو عباس میں یہ ٹکراؤ پھر پیدا ہوا، پھر یونانی منطق اور فلسفہ آ گیا۔ اس نے ذرا جب دین کے حوالے سے تشریح شروع کی تو پھر یہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ تو کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے۔ اچھا اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھیں، بچہ جوں بڑا ہوتا ہے تو کپڑے اس کے لیے نئے سلاتے ہیں یا وہی رہتے ہیں؟ بچہ 15 سال کا ہو گیا تو کپڑے اس کو 5 سال والے کیوں نہیں پہناتے؟ فٹ ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ کپڑے جو دین والے ہیں، یہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق فٹ کرنے پڑتے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوتے۔
میں نے ایک شخص کو یہ بھی کہتے سنا کہ قائد اعظم بڑا ہی منافق قسم کا آدمی تھا، وہ تقریریں کرتا تھا کہ قرآن و سنت کیا ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، تو نافذ نہیں کیا۔ بڑا بے ایمان آدمی تھا، ایسے ہی چلا گیا یہ بغیر نافذ کیے۔ لیکن ذرا بات قائد اعظم کی بھی، جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے پھر وہ بات آتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا آئین، ہمارا قانون یہی ہے، لیکن اس کو آج کے دور کے مطابق ڈیفائن کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ درزی سے کے پاس آتے ہیں تو شلوار قمیض کا کپڑا لے کر آتے ہیں تو درزی اس کو سی کر آپ کے مطابق بناتا ہے نا، کپڑا تو وہی ہوتا ہے۔ جب آپ 5 سال کے تھے تب اس نے آپ کے مطابق سی کر بنا دیا، جب آپ بڑے ہوئے تو سی کر بنا دیا۔ تو اس نے صرف اس بیچارے کا قصور یہ تھا، اس نے کہا کہ ابھی یہ کپڑے آپ کے مطابق سلوانے ہیں، بیسک یہی ہے، لیکن جب تک یہ سل کر تیار نہیں ہوتے آپ پینٹ کوٹ نہ اتار دیجیے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ننگے ہو کر نہ کھڑے ہو جائیے گا جب تک کہ یہ نہیں سلتا، مطلب پینٹ کوٹ نہ اتار دیجیے گا، مطلب برٹش لا کو رہنے دیں جب تک کہ اس کو اس کے مطابق کریں۔ وہ مجریہ 1935 لاگو رہے گا جب تک کہ ہم قانون بناتے۔ اور جب ویسے ہوتا ہے، ہم مری میں رہتے ہیں نا، تو جنگل میں ابھی بھی لکھا ہوتا ہے مجریہ 1935 کے تحت یہ درخت کاٹنے کا یہ جرم ہے یا یہ سزا دی جائے گی۔ تو مجریہ 1935 کو اس کے مطابق لانے کے لیے وقت درکار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کشمکش چلی وہاں، پھر وہ لوگ اٹھے جنہوں نے ان علوم کو سیکھا، ایک طرف دین کو اور ایک طرف ان علوم کو بھی سیکھ کر پھر ان کا جواب دیا۔ تو تب وہ اطمینان پیدا ہوا، وہ امام غزالی ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، حافظ ابن قیم ہوں، انہوں نے ان پھر علوم کو حاصل کر کے اس کی روشنی میں ان کو جواب دیا کہ اس کو، ان علوم کو اس دور کے مطابق پھر دین کو پیش کیا۔ البتہ ہمارے دور میں آ کر پھر معاملہ ذرا اور ہوا ہے۔ اب چونکہ انسانی عقل توجیہ مانگتی ہے ساری چیزوں کی سائنٹیفک، یہ سائنٹیفک دور آ گیا، عقل اور منطق کا دور ختم ہو گیا، اور اب جو سائنسی دور آیا ہے تو اس کا غلبہ جو چھایا ہے، انگریز تو گئے لیکن اس سائنسی حوالے سے ابھی تک مسلمان اہل علم کے اندر وہ شعور اور وہ چیز نہیں پیدا ہوئی کہ ایک طرف ایک آدمی کو دین کا علم بھی بڑا آتا ہو اور دوسری طرف سائنس کے آج کے جدید علوم بھی آتے ہو۔ اصل میں ہم دونوں میں ہی پیچھے ہیں، ویسے تو اگر ہم کہیں تو ہم سائنسی علوم میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ تو وہ لوگ پھر ضرورت تھی کہ وہ زیادہ نہیں ہوتے، اس معاشرے کے چند افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اس دین میں بھی رسوخ حاصل کرتے ہیں، اس جدید علوم میں، اور پھر ان کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو یوں ایک اطمینان والا معاملہ پھر اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ پھر رہ گئی۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں جب پھر یہ اس سائنس کا حملہ ہوا ہے تو ہمارے ہاں پھر 2 مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ایک یہ تھا کہ جنہوں نے انٹیکٹ کیا، اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اصحاب کہف کی سنت اپنائی کہ دور دراز جو ہے وہ علاقوں میں چلے جاؤ، قال اللہ و قال الرسول، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور ایک نے کہا نہیں، ضرورت کے تحت ہمیں ان کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس سے پھر 2 مختلف جو ہے وہ چیزیں وجود میں آئیں، 2، اور ان کی بیس میں اصل 2 مختلف نظام آئے تعلیم میں، جس کی بنیاد پر یہ 2 مکاتب فکر وجود میں آئے، اور یہ وحدت امت، ہماری جو بھی قومیت تھی، یہ 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ تھے کہ جو ملا کہلائے اور دوسرے مسٹر کہلائے، اور ان دونوں کے درمیان پھر آپس میں ابھی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی کہ کوئی پیچاپ ہو سکے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ 2 دریا ہیں جو اللہ نے چلا دیے ہیں اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو یہ اہم ترین ضرورت آ گئی اس وقت کی۔ یہ میں ابھی اس کو پھر، یہ میں نے بنیاد اس لیے باندھی ہے کہ اس کو ابھی میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ یہ دونوں طرز فکر یا دونوں نقطہ ہائے نظر بھی یہیں سے ڈرائیو ہوئے اور اس کی وجہ کیا بنی۔ تو ایک تمہیدی معاملہ
اس انداز میں رکھ لیں۔ اب آ جائیے کہ جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا حال سناتے ہیں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، کہ یہ واقعہ تو ہوا ہے، لیکن جو ہی کسی معاشرے میں واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے اور چیزیں بھی خام خواہ کی جڑ جاتے ہیں، تو اب صحیح جو واقعہ ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ میرے خیال ہم نے پڑھ لیا تھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدیٰ، اب مجھے یاد آ رہا ہے یہ ساری آیتیں پڑھ لی تھی ہم نے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا کہ وہ اس پر قائم و دائم رہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، گرہ لگا دی، یعنی ان میں اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اس کی بھی ہم نے ڈیفینیشن کر لی تھی، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ، اور جب وہ کھڑے ہوئے، اور کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے دربار میں، سٹیپ بائی سٹیپ مرحلے طے کرتے ہوئے، وہ آئی بی کا مرحلہ بھی طے کر لیا، آئی ایس ایس کا بھی، وہ آئی ایس آئی کا بھی طے کر لیا، وہ جو بھی ہے ایم آئی کا بھی کو طے کر لیا ہوگا۔ اب لاسٹ سٹیج کیا تھی؟ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، اور اس لحاظ سے یہ عام آدمی ہے کہ یہ کوئی انبیاء نہیں ہے، یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے کہ نا، تو یہ ذرا مثال دی جا رہی ہے کہ یہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت اور طاقت دی کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے کہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ بات کہی تو یہ خلاف عقل کہی، اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ خلاف عقل۔ ویسے بھی اگر اس کو دوسری طرح سے بھی سمجھیں تو بادشاہ کے سامنے ایسی بات کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ آج کی دنیا میں سوچیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار کچھ یو ٹرن لے لو، کچھ ادھر ادھر کی کر لو، کوئی جلیبی بنا لو بات کی، کوئی اس طرح کا گول مول بات کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہاں سے بچو، نکلو۔ تو انہوں نے تو صاف کہا۔ اب یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کلیئر کٹ بات کرتے ہیں انہیں پھر لوگ کرتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قالوا آمنا، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ لائے ہیں ایمان، سیدھے طریقے سے ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان کی آمن السفہاء، ان ناسمجھوں کی طرح ایمان لیں۔ تو یہ وہ ایمان ہے کہ جو گویا کہ ناسمجھی والا معاملہ دنیا میں ایک جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، اس انداز میں لوگ سمجھیں گے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تو ہم نے تو یہ بات کہی تو ہم تو اس کو ناسمجھی سمجھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سامنے کوئی جلیبی بنائیں، کوئی اور بات گھما کر کریں، نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے۔ اب یہاں دونوں باتوں کو جوڑ لیں جو ابھی میں لے کر آیا تھا، اور ایک تیسری بات بھی جو نفس کے معاملے میں چل پڑی ہے اس کو بھی جوڑ لیں، پھر یہاں ذرا دو تین جنکشن بنائیں اور یہاں لائیں بات کو۔ دیکھیے قرآن حکیم میں بڑی ایک واضح بات آ گئی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ میرا جو خودی کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے اسی آیت سے سمجھا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ نگ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے بلا دے۔ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ اب دونوں چیزوں کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو کیسے بلا دیا اور اپنے آپ کو کیسے بلا دیا۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ جائیں گے تو پھر بات ذرا آسانی سے ہم آگے بڑھیں گے کہ یہاں وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ پہلی حقیقت جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم کن معنوں میں مانتے ہیں، رب کن معنوں میں مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے کہ رب ساری دنیا مانتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ رب کے دونوں معنی قرآن حکیم میں آئے ہیں کہ وہ پالن ہار بھی ہے اور احتیاج اور ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، رازق ہے، اسی طرح نگران ہے، نگہبان ہے۔ لیکن ایک اس کے رب کے معنی یہ ہے کہ وہ مالک ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا
بھائی انہیں چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے مالک کی. رب وہاں کس معنوں میں ہے؟ مالک کے معنوں میں. عبد المطلب کے واقعے کو یاد کر لینا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، میں ان کا مالک ہوں، یہ جس کا مالک ہے وہ آپ ہی بچائے گا. تو یہ کلیئر تھا. اچھا اسی طرح اس زمانے میں بادشاہ کو بھی رب کہتے تھے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دو نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو ایک جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، دو نے خواب دیکھا نا کہ ایک میں رس نچوڑ رہا ہوں اور اپنے آقا کو رب کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور وہ پرندے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ جس کے سر پر ٹوکری ہے پرندے کھا رہے ہیں، تمہیں تو سولی ہو جائے گی، اور جو تم جو ہے رس نچوڑ رہے ہو پھلوں کا اور پلا رہے ہو تو تم نجات پا جاؤ گے اور اپنے باقی منصب کے اوپر دوبارہ فعال ہو جاؤ گے. معلوم ہوتا ہے شاہی ساکی تھا، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی ہو سکتا ہے جام چھلکا ہوگا، کوئی بادشاہ پر گر گیا ہوگا، اندر ہو گیا ہوگا. تو اب وہ اسے کہا، تو اب جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اسے کہا کہ تم اپنے رب سے میرا ذکر کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب ان بادشاہ کے مان، تم اپنے رب سے میرا ذکر کرنا. گھر میں مالک تھا اس کو بھی رب کہا، جن کے گھر میں تھے ان کو بھی رب کہا. تو گھر کا جو مالک تھا، جو ان کا جس نے انہیں خریدا تھا، وہ بھی اس کو بھی رب مان رہے تھے. تو اس حوالے سے رب کے مالک ہونے والے معنوں کو ہم نے ذرا پسے پش ڈالا ہوا ہے. اس کو سمجھے اس طرح سے کہ مشرکین مکہ رب کن معنوں میں رب کو مانتے تھے اور کن معنوں میں نہیں مانتے تھے. ایک معنوں میں وہ رب مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، کل من رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ یقولون اللہ، یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ ہے. ان کا دعویٰ یہ تھوڑا ہی تھا کہ اللہ آسمان ہمارے بتوں نے بنائے ہیں یا زمین بنائی ہو. کہتے تھے یہ دیویاں دیوتے بس ذرا اس کے سفارشی ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، باقی کیا سارا کام اللہ نے. تو وہ یہ رب مانتے تھے کہ جو ہو رہا ہے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی ہے، بارش وہ برساتا ہے. ان معنوں میں انہیں انکار نہیں تھا. یا فرعون جب کہہ رہا ہے تو اس کو ذرا سوچے کیا کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلی. تو کیا فرعون نے یہ کبھی دعویٰ کیا مصریوں کے سامنے کہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی ہے، یا تمہارا خالق میں ہوں؟ یہ دعویٰ کرتا تو لوگ ہنستے کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں، اس کو ہم لیڈر مانیں، اس کو تو خود پیدا ہوتے ہم نے دیکھا یہ کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے، بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے. تو فرعون نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان زمین یا مصر کا یہ دریائے نیل میں نے چلایا ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے اس کا. تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی؟ کن معنوں میں کہہ رہا ہے؟ ان معنوں میں کہہ رہا ہے الیس لی ملک مصر، ملک مصر میرا ہے. اس میں مرضی کس کی چلے گی؟ میری چلے گی. میں جس کے چاہوں پانی بند کر دوں، جس کا چاہوں پانی کھول دوں. یہ مصر میں مرضی میری ہوگی، میرا اختیار ہوگا. ان معنوں میں وہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے آنکھیں کھولنے کے لیے جو اصلی رب تھا اس نے اپنا قانون توڑا پانی کا، اسی میں اس انا ربکم الاعلی کو غرق کیا. دیکھو یہ نہیں ہے، تم غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو. تو وہاں بات جو واضح ہو رہی ہے کہ رب وہ ہے کہ جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے. اسی کو سمجھے ایک اور پہلو میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے پکڑ لیا ہے اپنے علماء کو اور اولیاء کو رب بنا لیا ہے اس کو چھوڑ کر. تو عدی بن حاتم نے حضور سے پوچھا ہم نے تو کبھی رب نہیں مانا اپنے علماء کو. تو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، یہ کیا بات آئی ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء کو اور اولیاء کو رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس چیز کو وہ منع کرتے تھے تم منع نہیں ہو جاتے تھے، جس چیز کا حکم دیتے تھے وہ کرتے نہیں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا یہی تو رب ہونا ہے، جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے۔ اب پس منظر میں اس عقیدے کو بھی جوڑ لیں جو یہ ہم نے اصحاب کہف کی بنیادی آیات میں پڑھا تھا۔ جب پوپ نے سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی تو خلا ہو گیا، اس کی جگہ پھر کیا آتے تھے؟ پوپ کے فرامین آتے ہیں، حالات کے مطابق نئی صورتحال کے لوگ پوچھتے تو ہے نا کہ اب کیا کریں، جیسے فتویٰ پوچھتے ہیں تو وہ فرامین آتے ہیں۔ تو اب گویا کہ حکم دینے کا معاملہ کس کے اختیار میں چلا گیا؟ پوپ کے پاس چلا گیا، اور پوپ کے نمائندے آگے اس کے علماء اور اولیاء ہیں جو عیسائیوں کے ہیں، اور اس کے حکم وہ چلا رہے ہیں، تو ان کا حکم لوگ مان رہے ہیں اور وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ویسے تو مسلم لیگ کے بانی جیسے آغا خان سوئم بھی کہتے تھے کہ شراب جب میرے ہونٹوں سے لگتی ہے تو مس ہوتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، تو اس نے بھی تو شراب حلال کر دی نا، پوپ نے بھی، تو حکم اس کا مانا گیا، اللہ کا تو نہیں۔ تو ان معنوں میں وہ بھی رب تھے۔ آج ہم بھی اللہ کو اسی طرح رب مانتے ہیں جیسے ہاں جی، جیسے مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا، کوئی اس سے زیادہ دور نہیں ہے معاملہ۔ ہم بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سب کچھ اس سے کرنے کا یقین ہونا، لیکن پھر اس کے بعد کرتے کیا ہے؟ اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ ربکم العلیٰ بھی تو گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی آ جاتے ہیں اس طرف۔ تو اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی بات مانی جائے، اور وہ بھی ہماری غلطیاں ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ میرا گھر میری مرضی، تو عورت اب کیا کرتی؟ اس نے یہی لگانا تھا نا، میرا جسم میری، جہاں اس کا اختیار تھا اس نے نعرہ لگا دیا، جہاں آپ کا اختیار ہے آپ نے لگا دیا۔ تو جہاں پاکستان ہے تو وہاں بھی انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا الیس لی ملک مصر، تو یہاں آپ نے لگا دیا یہ میرا ملک ہے۔ تو مانتے ہم سب کس کو ہیں؟ رب کو۔ تو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اس کی نگ سزا کیا ملی؟ اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ اب لے آئیں اس بات کو جو نفس کی بحث آپ کر رہے تھے۔ ہمیں کیسے بلا دیا اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا وجود بنایا تھا اس میں روح بھی رکھی اور حیوانی وجود بھی رکھا۔ آج اس روح کو نوع انسانی نے بلا دیا ہے بحیثیت مجموعی، اور اس حیوانی وجود پر ساری توجہ ہے۔ لیکن آج ایک اس سے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں۔ صبح ہمارا پروگرام تھا ایمان کی حقیقت کے حوالے سے، تو وہاں میں نے کچھ گفتگو کی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بات بڑی کلیئر سمجھ میں آئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جسم بھی جیسے دنیا کو ہم کہتے ہیں نا یہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، ذرا غور کریں یہ جسم بھی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو؟ اب ذرا میں ڈیفائن کرتا ہوں کیسے دے رہا ہے۔ یہ سمجھیں کہ میری حقیقت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا وہ کیا ہے۔ یہ جو جسم ہے میرا، یہ ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، مٹی میں گیا، اور کیا میں بھی مر جاؤں گا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجعون۔ میں تو ادھر سے آیا تھا اور ادھر ہی۔ اچھا، دوبارہ بھی جب زندہ ہوں گے تو کیا یہی جسم ملے گا؟ نہیں، وہ تو دوسرا ملے گا، اس کی تو خصوصیات ہی اور ہوں گی۔ وہ تو 10 دفعہ جل جائے تو چمڑی نہیں آ جائے گی۔ اچھا، وہاں ہم جب اس جسم کے ساتھ ہوں گے، وہاں کھائیں پیئیں گے تو کیا پیشاب پخانہ آئے گا؟ فرمایا نہیں، اس جسم کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ تو جسم ہی اور ہوگا۔
یہ جو میرا جسم ہے نا یہ بھی مجھے تھوڑا سا چکر دیتا ہے. اسے پتا ہے میں نے مر جانا ہے, میں نے ختم ہو جانا ہے. سانس چھوڑ جائے گا. ہاں, یہ مرنا نہیں چاہتا, یہ ختم ہونا نہیں چاہتا, یہ بھی دوام چاہتا ہے. اچھا, میرے اندر کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ جانتی ہے کہ وہ نہیں مرے گی. الٹیمیٹ ریالٹی یہ تو اس طرف جو ہے وہ رجوع کرے گی. تو یہ جسم جو ہے یہ تو گیا مٹی میں. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی کوئی رہے نا, برقرار رہے. اب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے, اس کے چکر اور دھوکے میں آپ اور میں آ جاتے ہیں. اسے پتا ہے کہ یہ نقطہ نظر لے کر یہ آگے چلا نا تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ مارا جائے گا, اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جان اور مال خرید لیے. بالکل کلیئر کٹ انداز میں سودا بازی جیسے ہوتی ہے ویسے بتا دیا. جسم اس وقت بھی یہ رہے گا, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کھال گواہی دے گی, یہ ہر چیز, تو جسم تو یہی ہوگا, خصوصیات بدل دیں گے. گویا کہ یہ تو نہیں ہوں گی نا, جسم یہی ہوگا, خصوصیات بدل. ٹھیک ہے, اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا, اس پہ اور خصوصیات اس کی بدل کر رہ جائیں گی. تو بہرحال اس حوالے سے یہ جسم بھی بچا رہنا چاہتا ہے, یہ اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا نہیں چاہتا. اور جو لوگ اس حقیقت کو پا جاتے ہیں, بلکہ وہ اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کی اصل حقیقت تمہیں اپنے اندر سے معلوم ہوگی. اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تمہیں اگر وہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ذرا غور کرو, اگر میرے نہیں بن رہے ہو تو اگر اپنے بنو. اس زندگی کا اصل سراغ تمہیں ملے گا. تو جہاں دنیا کا دھوکہ ہے اس میں ایک بڑا دھوکہ یہ اچھا چھوڑیں جی, دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں. یہ دنیا بھی یہ جسم بھی کس دنیا کی شے ہے؟ اس دنیا کی شے ہے, جس مٹیریل ورلڈ کے متعلقہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا. اب اس کے دوسرے اسپیکٹ کی طرف آئیں کہ یہ دو باتیں یہاں ہوئیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا, لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے. اب الہ میں کیا فرق آ گیا؟ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہ رب مانیں گے نہ الہ مانیں گے. تو یہ رب اور الہ میں کیا فرق ہو گیا؟ اس کو بھی سمجھیں قرآن حکیم سے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش کو الہ بنا لیا ہو, معبود بنا لیا ہو, خواہش کے پیچھے چلتا ہو. اب اس پر شرک کا کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اس نے نہ کسی دیوی کو مانا, نہ دیوتا کو مانا, نہ کسی کے آگے سجدہ کیا, لیکن الہ کس کو مانا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو مانا ہے. اور آج انسان کی خواہش نفس ساری کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے پیسہ. تو آج الہ کی جگہ پر پیسہ آ گیا, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ہلاک ہو جائے عبد الدینار و عبد الدرہم, درہم اور دینار کا بندہ ہلاک, مالک نہیں کہا. مالک ہو سکتا کروڑوں اربوں ہو کسی کے پاس ہو, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کم تھے, لیکن جو بندہ بن جائے, جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں پیسے دا پتر, اس کا جو بن جائے. کیوں آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری ضروریات میری کس سے پوری ہوتی ہیں؟ پیسے سے. میری احتجاج, میری مشکلات, میری ضروریات,
وہ رب کو ان معنوں میں نہیں دعا کرتا اور دیکھتا، بلکہ دیکھتا پیسہ ہے تو ساری ضروریات فیسلٹیز پوری ہو جائیں گی، پیسہ ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس سارے 400 سالہ دور میں انسانی جسم کے اوپر جو توجہ ہوئی ہے کہ یہ بھی باقی رہے، اور اب اس کی کامل شکل یہ آئے گی جب انسان موت پر قابو پا لے گا۔ انتہا یہ ہے اس جسم کی ترقی کی طرف جو جا رہا ہے، اور وہ قابو ذرا دیکھیں نا، وہ پھر بات ذرا بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ دجال ایک شخص کو 2 ٹکڑوں میں کر کے جوڑے گا کہ نہیں؟ یہ انتہا وہاں پہنچ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے الہ ماننا، آج اپنی ضروریات کے لیے ہم اس سے دعا نہیں کرتے اس طرح سے، ایک رسمن تو ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن واقعتاً دل سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ضرورت کو پوری کرے گا، اس لیے اس کی تگو دو، اس کے پیچھے بھاگنا۔ اس کے لیے کسی نبی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، صبح سویرے اٹھ کر جو ہے کاروبار پر جانا، آفس میں جانا، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا، یہ بغیر کسی دعوت کے ہو رہا ہے۔ اس تگو دو میں انسان لگ جاتا ہے۔ اچھا، اولاد کو بھی پھر وہیں جھونک دیتا ہے آدمی، تم پڑھو بیٹا، اچھے نمبر لو، تمہیں فرسٹ آنا ہے، تمہیں ترقی کرنی ہے، اور وہ سارا فرسٹ آنا اور جانا اسی میں ہوتا ہے۔ روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایک بچے پر جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ وہ بیچارہ 12 بجے تک اگر وہ پڑھتا ہے اور رٹے لگا کر پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھنے سے اتنے نمبر نہیں آ سکتے، رٹوں سے آئیں گے، تو اس کی سوشل لائف کیا ہوگی بیچارے کی، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور وہ اس میں پوری طرح کھپ جائے اور انویسٹ ہو جائے، محض اس لیے کہ دنیا میں ایک حاصل کر لے، یہ ساری چیزیں حاصل کر لے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے شاید دی ہو آپ کو، پچھلے دنوں میرے سامنے آئی کہ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ استسقاء پڑھنی ہے، نماز استسقاء، تاکہ بارش ہو جائے۔ تو میرا خیال تھا کہ 25 آدمی گئے، جب میں نے اس مسجد میں یہ واقعہ بیان کیا تو معلوم ہوا کہ 16 ہی تھے، پورے علاقے سے 16 آدمی نماز استسقاء پڑھنے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نیٹ بتا رہا ہے ابھی بارش ہونی نہیں ہے 10 دن کی، تو ان کا دماغ خراب ہے، ایسے ہی نماز استسقاء پڑھے۔ یعنی اعتماد اور توکل کس پہ ہے؟ اس پہ، نیٹ پہ، کہ نیٹ جب شو کر رہا ہے کہ ہونی ہی نہیں ہے تو دعا کرنے سے تھوڑی ہو جائے گی۔ اب کہنے کو ہم اس کو رب مان رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی مان رہے ہیں؟ نہیں۔ تو میں نے وہاں بات یہ کی کہ بھائی دعا مانگتے ہی آدمی اس وقت ہے، اس کے حضور حاضر ہوتا ہے کہ کوئی اسباب نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تم سارے کے سارے ہم اس وقت اسباب کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ اور توکل اور ڈپینڈنٹ ہے، مسبب الاسباب کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ ان ساری چیزوں نے اس ساری تہذیب کو، جسے کہیں گے کہ یک چشمی کر دیا۔ دجال کانا ہوگا نا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ تو یہ تہذیب بھی اس وقت جو پوری دنیا میں گلوبل لیول پر چھائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک آنکھ سے اس وقت پوری دنیا ڈیل بھی ہو رہی ہے، اور ایک ہی آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جو وحی والی رسی تھی، یہ جو آنکھ تھی ہدایت والی، یہ انسانوں نے بند کر لی۔ تو اب اس سارے کو تناظر میں لا کر اب ذرا سمجھیں، ہاؤلائے قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ میرے ماموں چچا تایا، یہ سارے درباری ہیں، بیٹھے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس کو چھوڑ کر اور الہ بنا لی ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان، کیوں نہیں لے آتے اس پر کوئی سند، سلطان بین، واضح، کو 2 ٹوک دلیل کیوں نہیں لے آتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا باندھے اور وہ بھی جھوٹا۔ یعنی ایک بندہ بات گھڑتا ہے اور وہ گھڑے بھی ساری کیا، جھوٹی بات کرے، دوہرا جرم کرے۔
اب جیسے میں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے، اب یہ جو بیچ میں خلا ہے، بیچ میں ایک چیز ہے، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کو وہ پوچھتے تھے سوائے اللہ کے۔ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی پوچھتے تھے، تو انہوں نے کہا سوائے اللہ کے باقیوں سے جدا ہو گئے۔ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جا بیٹھو ایک غار کے اندر، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے گا۔ يُحَيِّي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اس میں خلا کے بیچ میں ہوا کیا، بادشاہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، ہم اس کے سوا الہ کسی کو نہیں مانتے، یعنی دل سے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک ہے ظاہری حکم ماننا، ایک ہے کہ الہ دل سے بھی کسی سے محبت رکھنا اور ادھر لپکنا، اس کی طرف جانا، وہ بھی ہم کسی کی طرف نہیں کرتے اس کے سوا، نہ الہ مانتے ہیں نہ رب مانتے ہیں۔ تو اب درمیان میں ہوا کیا، میں نے کہا تھا اپنے اپنے مزاج کے مطابق فلنگ دا بلینکس کر لیجئے۔ میں نے کہا جیسے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بھی کوئی عام بچے نہیں تھے، خاص تھے، ایلیٹ کلاس سے ہوئے ہوں گے، رولر کلاس سے ہوئے ہوں گے، تو جب اس کلاس کے نوجوان ایمان کی طرف آ جائیں تو پھر بہرحال حکمرانوں کو بھی رعایت دینی پڑتی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری جوانی پر ترس کھاتا ہوں، تمہیں کچھ عرصہ سوچنے کے لیے مہلت دیتا ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس نے انہیں کہا ہوگا کہ انہیں ذرا چند دن جیل میں ڈال دو تاکہ ہوش ٹھکانے آ جائے ان کے۔ جیل میں ڈالے گئے۔ اب ظاہر ہے جن کے بھتیجے ہوں گے، کوئی بھانجا ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب کہ یہ پیش ہوئے تو یہ باز آنے والے تو نہیں ہیں اور ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اب زمانہ وہ ہے کہ وہاں کوئی انسانی حقوق تو تھے نہیں، کوئی نہ امریکہ مدد کر سکتا تھا، وہاں تو ننگی تلوار لیے بادشاہ کے دربار میں جلاد کھڑے ہوتے تھے جو سر قلم کر دیں۔ تو کوئی اندر خانے سہولت کاری ہوئی ہے، ہو جاتی ہے، جہاں جب اس لیول پر معاملہ ہوتا ہے تو یہ سہولت کاریاں آپ نے کی بھی ہوں گی، سارے آپ جو جس لیول پر رہے ہیں، تو یہ معاملہ ایسے ہی نکلتا ہے کہ پھر کوئی سہولت کاری ہوئی، کوئی نکال دیے گئے۔ اب جب وہ نکل گئے تو علیحدہ ہوئے، تو یہ درمیان میں فل ان دا بلینکس میں نے کیا کہ اس سے بادشاہ کے دربار سے یہاں تک جو بات پہنچی، جس کو یہ بات پسند نہ آئے وہ ذرا اپنے ذہن کے مطابق فل ان دا بلینکس کر لیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ وہ بات یہ مانیں۔ کئی دفعہ سہولتکاری پہ بادشاہ میں خوش ہوتا ہے، وہ ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ہاں کہ تاکہ مجھے کوئی جان، وہ باتیں پھر بڑی کہانیاں لمبی ہو جائیں گی۔ یہ سہولت کاریوں کی بھی قدیم زمانے سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اکبر نے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوانے کی سزا دی تھی، لیکن بعد میں سہولت کاری کر کے نکلوا دیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پتلی گلی سے، ہاں، پتلی گلی سے، پتلے غار سے، کہ کندھار سے آئندہ کبھی واپس نہ آنا، گمنامی کی زندگی بسر کرنا جا کر۔ تو بہرحال یہاں بات ہوئی کہ جب وہ آئے، نکلے ہیں، اب وہ جو بھی جس طریقے سے بھی بہرحال باہر آئے، اب جب وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان سے جدا ہوئے، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ انہوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن ہستیوں کو بھی وہ پوجتے تھے، جن کی بندگی کرتے تھے، جن کا حکم مانتے تھے، ان سے بھی إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ کے، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب جا بیٹھو ایک کاف کے اندر۔ کاف ہوتا ہے نا غار، ایک ایسا غار، کاف اس غار کو کہتے ہیں کہ جو سامنے سے راستہ ہو اور درمیان میں سے نیچے اتریں، جس کی سیڑھیاں آگے جا کر نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے غار، اس غار میں اترے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے گا۔ وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو وہ کنی کترا کر گزر جاتا تھا دائیں طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بچتا بچاتا نکل جاتا تھا بائیں طرف سے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ،
اور وہ اس کھو میں اس میدان میں تھے، من ہو جو اس غار کا میدان، کاف کا میدان تھا، وہ اس میں رکھے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب بات کو سمجھیں، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، غار کا منہ لگتا ہے شمال کی طرف تھا۔ تو اب جب سورج طلوع ہوتا تھا مشرق سے تو کیا ہوتا تھا، ایک دائیں طرف سے کنی کترا کر ادھر نکل گیا، غار میں دھوپ نہیں ہے، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے گزر جاتا تھا، غار کے اندر نہیں دھوپ جا رہی ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ غار کا منہ شمال کی طرف تھا۔ ڈائگنل بھی ہو سکتا ہے جی تھوڑا سا ڈائگنل بھی ہو سکتا ہے کہ پارشلی دھوپ آئی۔ جی جی نہیں، روشنی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے تاکہ روشنی تو وہاں جاتی رہے لیکن دھوپ نہ جائے، دھوپ کے اپنے پھر مسائل ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یاد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، انسان اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے اندر ہدایت کی ایک پیاس، ایک طلب موجود نہ ہو۔ جب تک وہ یہ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مرشد، کوئی رہنما، کو ہدایت دینے والا تم اس کے لیے نہیں پاؤ گے۔ اب بہرحال پھر وہی بات آ گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کو اگلی آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح پھر اگلی دفعہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، وَهُمْ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ ایک زندہ انسان پڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، دائیں بھی اور ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں اور بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں تاکہ کوئی بیڈ سول نہ ہو جائے۔ ایک ہی طرف اگر پڑے رہیں گے تو علیحدہ سے ایک معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا جو کتا ہے، اب ظاہر ہے وہ وہاں رات کے اندھیرے سے نکلتے ہیں تو کوئی کتا ہوگا ہمارا، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اب وہ کتا آیا ہے اور وہ اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا ہے، بالوسید جو چوکھٹ ہے غار کی، اس پر اپنے پاؤں پسار کر، یوں جیسے شیر بیٹھتا ہے وہ یوں پاؤں رکھے اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر کو اچانک ان پر آ نکلے، اگر کسی کا گزر اس سائڈ پر ہو جائے تو کیا ہو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، وہ ان سے بھاگے پیٹھ موڑ کر، فرارا یعنی بھاگتے ہوئے، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ یہ تو بڑی خوفناک جگہ ہے، کوئی شیر ہے، لگتا ہے کہ اس غار میں بیٹھا ہے وہ کھا جائے گا، تو لوگ بچوں کو بھی منع کرتے ہوں گے کہ اس سائڈ پر مت جانا، کسی اکا دکا آدمی نے دیکھا ہوگا، تو اس جگہ کا ایک خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ادھر کوئی نہیں جاتا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبستم، کتنا عرصہ تم جو ہے وہ سوئے رہے ہو، اس حالت میں رہے ہو۔ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، یہ جو قالو ہے یہ 2 سے زیادہ ہے، 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے، جنہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لبسنا، ہم سوئے رہے، یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ رہے ہوں گے۔ قالوا ربکم، اب اور دوسرے بولے، 3 یا 3 سے زیادہ ہوں گے، وہ بولے، پوچھا ایک نے، 3 نے کہا ہم ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا کوئی حصہ۔ اب جو دوسرے 3 تھے انہوں نے کہا، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ، تو اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ ورق، یعنی چاندی کا ورق جسے کہتے ہیں نا، یہ سکہ دے کر بھیجو، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف بھیجو۔ تو کیا کرے، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، حلال اور پاکیزہ ہے۔
دیکھیں ایک ہے کہ کوئی شے حلال ہونی اور اس کا پاکیزہ ہونا، یہ دوسرا فیکٹر ہے۔ ایک بکری کا گوشت ہے، آپ نے ذبح کیا، حلال ہے لیکن خراب ہو گیا، کیڑے پڑ گئے تو پاکیزہ نہیں رہا۔ دودھ ہے، پاک ہے، لیکن پیشاب کا قطرہ گر گیا ہے تو پاکیزہ نہیں رہا۔ اسی طرح یہ جو ملٹی کوکڈ چیزیں ہیں حلال ہیں لیکن ان کی پاکیزگی کم ہوتی چلی جاتی ہے جتنا آپ ان کو بار بار پکاتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی۔ تو یہ جو لوگ اس اعتبار سے دین کا کام کریں تو وہ کھانے کے اندر ان کی سادگی جتنی ہوگی اتنی ان کے لیے فائدہ مند۔ جتنی آپ پروسیس فوڈ کی طرف جائیں گے اس کی ایک جسمانی بیماریاں تو اپنی جگہ رہیں گی لیکن اس کے اندر یہ روحانی ایفیکٹ بھی اپنی جگہ رہیں گے، اس میں بھی رکاوٹیں آئیں گی۔ بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ آئندہ کریں گے، اور اب آیت میں مکمل کر دیتا ہوں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو لام ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا لام جو ہے یہ حروف کے لحاظ سے قرآن حکیم کا سنٹر ہے یہاں، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کریں۔ اب دیکھیں ایک ہے کہ ان سے جدا ہوئے، جب آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے تو اس کی دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ نرمی کرنی پڑے گی۔ اب یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک دیکھیے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کیا گفتگو کی، وہاں جب موقف پیش کرنا تھا۔ اب جب آپ کو ضرورت ہے یا چیزیں لے کر چلنی ہے تو وہاں کیا کنسیپٹ آ گیا؟ نرمی والا آ گیا۔ اور یہ دونوں کنسیپٹ جو ہے ہمارے ہاں ان دو دھاروں میں رہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا اخذ جو ہوا ان دو دھاروں سے ہوا۔ سر سید احمد خان کا معاملہ تھا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہمیں ان کے ساتھ اگر انٹریکٹ کرنا ہے تو نرمی اختیار کرنی پڑے گی، اتنی سختی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے معاملات چل نہیں سکتے۔ اب دونوں کے کیا فائدے تھے، دونوں کے کیا نقصانات ہوئے، اب یہ جو پچھلی میں نے تاریخ عقل و نقل کی گن کر جو ہے وہ کھینچ کر لایا تھا، ابھی اس کا اینڈ رہتا ہے کہ دونوں کے فائدے کیا ہوئے اور نقصانات کیا ہوئے۔ دونوں کے کچھ فائدے ہوئے، ایک مکتبہ فکر کا بھی کچھ فائدہ ہوا لیکن کچھ نقصان ہوا، اور دوسرے مکتبہ فکر کا بھی کچھ فائدہ ہوا اور کچھ نقصان ہوا۔ تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ تمہاری کسی کو خبر نہ ہو۔ کوئی بید پالے گا تو پھر ہم اسی مشکلات میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں سے انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شروع کریں۔ اب یہاں تک کا سوال جو ہے وہ کر لیں۔